رسول بخش رئیس صاحب، ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ پوائنٹ کتنا ویلڈ ہے کہ حلف برداری یہاں نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس معاملے کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی ورسز ناراض اراکین، یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں، دو پہلو ہیں جو آپ نے سامنے رکھے ہیں۔ پہلی بات ہوئی ہے کہ گنڈا پور اس معاملے میں تو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ایک آئین ہے اور دوسرا پارلیمانی روایات ہے، دونوں وہ جو کہتے ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتی ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 65 یہی کہتا ہے کہ اسمبلی کے اندر حلف برداری ہوگی، کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ باقی پارلیمانی روایات پاکستان کی دیکھیں، پارلیمانی روایات یہ مشترکہ ہیں دولت مشترکہ کے ممالک کی، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں روایات کی۔ اصل جو روایات قائم ہوئی ہیں وہ برطانوی پارلیمنٹ میں قائم ہوئی ہیں، تو وہاں کیا مثالیں دیتے ہیں، اور وہی مثالیں وہی نظام دیگر ممالک میں کچھ ترامیم کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو کہیں کوئی ایسی مثال ملتی نہیں جو آج ہمیں دیکھنے میں آئی ہے، تو اس لحاظ سے گنڈا پور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات کہ عدلیہ کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ دن چھٹی کا دن ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو بھی ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ عزت مآب وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جی حلف برداری لی جائے، اور وہ نامزد کرتے ہیں گورنر صاحب کو، جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں، اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنے ہوئے ہیں، اپنے طور پر وہ سیاسی ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ جا کے لیتے ہیں اور سارے ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو سارا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نظام میں جو چھید پڑ گئے ہیں، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ڈالے گئے، کس نے ڈالے، کون ذمہ دار ہے، سب کو معلوم ہے۔ ایک ذمہ دار ہو تو ہم بات کریں کہ اتنا چھید ہے، اتنا داغ اور دھبے ہیں کہ اس نظام کا چلنا مجھے تو محال لگ رہا ہے کہ ایسے نظام میں جب اعلیٰ عدلیہ فیصلہ دے بغیر کسی کو سنے ہوئے، دوسرا فریق اور کانسٹیٹیوشن کا کون سا پروویژن ہے جو انہوں نے ریفر کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو چیف جسٹس صاحب کو امپاور کرتا ہے کہ وہ گورنر کو نامزد کریں اور حلف برداری ایوان کے بغیر کہیں اور ہونی چاہیے۔ تو یہ تو بالکل نظام کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوریت کے لیے ایک خطرناک علامت ہے، خطرناک ایک علامت کی ایک گھنٹی ہے، اور یہ گھنٹی بجانے والے اور یہ سب کچھ کرنے والے وہ سیاستدان ہیں جو صرف پیسے کی سیاست کرنا جانتے ہیں، کس کو معلوم نہیں۔ دوسری بات، دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ ناراض اراکین، آخر وہ کیوں انتخاب چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے انتخاب چاہتے ہیں کہ ماضی میں کسی بھی سیاستدان سے بات کریں، یہ ہم نہیں بات کر رہے، آپ لوگ صحافی ہیں، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، کسی سے بات کریں، کسی سے سنا ہے کہ خصوصی طور پہ بلوچستان اور کے پی کی اسمبلی میں لوگ بکے نہیں اور ان کو پیسے نہیں دیے گئے، ان کے ووٹ خریدے نہیں گئے؟ کس سے پوچھ کر کوئی انکار کر دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ انکار کر دے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، تو وہ ان کا جو انہوں نے حساب کتاب اپنے رکھے ہوئے تھے، وہ سیاسی جماعتوں کی اتفاق رائے نے وہ منصوبے ملیا میٹ کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب گنجائش بن سکتی تھی صرف تحریک انصاف میں، باقی جو سیاسی جماعتیں تو ظاہر ہے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ زیر عتاب ہے، تو وہ ایک تر نوالا تھا، اور وہاں سے شروعات ہوئی کہ چلو ہم ابتدا کرتے ہیں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اراکین کہ آپ انتخاب لڑیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو اس دوران میں جو دروازے کھلیں گے اور کھڑکیاں کھلیں گی، اس میں اور بھی مستفید ہونے کے لیے آ جائیں گے، جس طریقے سے کہ ابھی اشارہ کیا ہے سلمان غنی صاحب نے کہ حساب کتاب الٹا ہو سکتا ہے، وہ الٹا اگر ہوگا تو لوگ اپنی پارٹی کی ہدایات سے ہٹ کر جب ووٹ دیں گے، اور اگر پارٹی کی ہدایات سے ہٹ کر ووٹ دیتے ہیں تو آخر وہ کون سا نظریہ ہے، کون سا قومی مفاد ہے، کون سا جمہوری اصول ہے، کون سا آئینی نقطہ ہے جس کے مطابق وہ ایسا کریں گے، وہ ہم سپیکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو ماضی ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ کہا جا سکتا ہے جو اس وقت کہنا نامناسب ہے۔
تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کل اونٹ یہ لیٹس کس سی کروٹ کل یہ اونٹ بیٹھتا کس ہے اور کروٹ بیٹھتا بیٹھتا بھی ہے، کیونکہ یا ابھی نہیں تو بیٹھتا۔ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں اور ان سوالوں کا جواب یقیناً کل ہی ہمیں ملے گا۔ تو رسول بخش صاحب، خان صاحب براڈر پرسپیکٹو میں سوچتے ہوئے کیوں نہیں ایسا کہہ سکتے کہ اب بات چیت کی جائے اور 5 اگست کی کال جو ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے؟ دیکھیں، 2 مفروضے ہیں، ان کے مطابق کی بات ہو سکتی ہے۔ ایک مفروضہ تو یہ ہے کہ سیاستدان بالکل آزاد ہیں، جو فیصلے پاکستان کی سیاست، آئین، قانون اور ملک کی سمت کے بارے میں کریں وہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے، یہ مفروضہ درست ہے، تو پھر سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کو آگے کی سمت میں یا ایک ایسی سمت متعین کی جائے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ بڑی اور اچھی اور اعلیٰ پائے کی سیاست وہ ہوتی ہے کہ جس میں سب کا اتفاق ہو، اور اتفاق کرنا ہی جمہوریت کی روح ہے کہ کیسے آپ اتفاق کی رائے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جماعتیں مختلف الخیال ہوتی ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف مفادات ہوتے ہیں، اس میں ہم آہنگی پیدا کر کے ملک کو آپ آگے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ سسٹم کا جبر اتنا ہے کہ سیاستدان ہر معاملے میں آزاد نہیں ہیں، اور نہ اس کی بعض لوگوں تو سوچتے ہیں ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں کہیں کچھ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کریں، لیکن قومی سطح پر ایک ایسا ماحول نہیں بن سکتا جس سے کہ ہم آہنگی پیدا ہو۔ ضرورت اس وقت ہم آہنگی کی ہے کہ مسائل دیکھیں کہ جس کی ہم بات نہیں کر رہے، اور دل میں اتنا بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے جو واقعہ بلوچستان کے حوالے سے سامنے آیا ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کھڑے ہو کے یہ درندے گولیاں مار رہے ہیں۔ کہاں ہے اب پاکستان کی ریاست؟ کہاں ہے بلوچستان کی حکومت؟ کوئی جواب دہ ہے؟ اور یہ عید کے بعد کا یا عید کے قریب کا واقعہ ہے، اور اب یہ منظر عام پہ آیا ہے۔ ان معاملات کو ختم کرنا، ملک میں درندگی کو ختم کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کر روزانہ کی بنیاد پر ہماری افواج کے، ہماری پولیس کے، عام لوگ روزانہ مارے جا رہے، لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بسوں سے نکال کے درندگی سے ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم آہنگی کی ضرورت ہے تو اس بات پہ ہے کہ ہم نے کن کن لوگوں کو منتخب کرنا ہے سینٹ میں بٹھانے کے لیے۔ ذرا یہ جو سینیٹرز کے جو یہ پاکستان کی صرف پنجاب سے ہوں یا سندھ سے ہوں، بلوچستان یا کے پی سے ہوں، سینیٹرز کی آپ ذرا بایو ڈاٹا تو کبھی دیکھ لیں، اور یہ ہمیں ملنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کس قسم کے کمالات انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کیے ہیں، کیا نام کمایا ہے، کیا عزت اور وقار ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کی سینٹ کا رکن بنایا جائے۔ تو ایسے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعات جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں درندگی کے، وہ ہوتے رہیں گے۔ افسوسناک مقام ہے، جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو ہماری ترجیحات میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان سیاستدانوں کی نا۔ ان کی ترجیح تو صرف یہی ہے کہ سیٹ لے لو اور پیسے لے لو، اور پیسے لے کر پارٹی کے لیے وقف کر دیے جائیں۔